کہا اتنی زندگی آپ کو دے دی، کہا پھر کیا ہوگا؟ سال جینے کے بعد میں وہی کام کرنے جو کام کرنے کے لیے آج علیہ السلام نے کہا اتنے دن کے بعد وہ کام جناب حضور زندگی آپ نے گزاری گھر کے ایک ہوا 9.5 لگا 50 سال کیسا لگا اگر بن جائے چاہے لوگ گردن کوئی پرسانے حال ہوگا نمازیں وہ ایک نہیں دے گا اگر چھوکرے کھائیں بیٹے سے بیوی سے باپ ماں سے ایک نیکی دے دو آپ مر رہے تھے میرے گاؤں کا آئین جاری کرنے والا ایک نوجوان مٹھی بھر لوگ ان کے جنازے کوئی نہ ہوتا ہے قریب کا منظر باپ کو بھول جاتے یعنی یہ بندے کے بارے میں والدین آتا ہے کرو واجبات کرنے بہت بڑی بات پیریڈ ہے جوانی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی مستی کر لینے میں نیک بن جائے لوگ بوڑھے ہوتے ہیں یہ کہنا کہ جوانی میں کر لیں گے فضول جوانی اسی پیریڈ میں اسی پیریڈ میں آپ دین کا بڑا کام کریں حالات بالکل برعکس جو کریم دنیا اور آخرت دونوں سجانے کا پیریڈ اسی کو کھانے پینے موج مستی برگر چاؤمین رات بھر ہلڑ بازی کرنا موبائل چلانا فری فائر گیم کھیلنا انسٹاگرام واٹس ایپ یوٹیوب پہ ہزاروں بچے جو آئیس بننے والے تھے اسی موبائل سے اس کو چپراسی تک بننے نہیں کیا ہزاروں شریف لڑکیاں جو تہجد گزار تھیں اسی موبائل کے استعمال نے ان تہجد گزار لڑکیوں کو فاحشہ اور اسے بدکار بنا
تو جس نے تباہ و برباد کیا ہے اس سے ضرورت سے کام لینا چاہیے، اس کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ بڑھاپے میں چاہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ کریم پیریڈ ہے جوانی، کیا ہوگا سوال؟ جوانی تم نے کیسے گزاری، یہ تو جواب دینا پڑے گا۔ مال کے بعد تم نے ماں سے کہا، سسر سے مانگ لیا کہ وہ دیجئے 10 لاکھ، ابھی فون آیا کہ 2 گھنٹے رہے، 11 لاکھ میں سودا پھٹا ہے، 11 لاکھ میں سودا پھٹا ہے، خاص سارے کہا 11 لاکھ میں سودا پھٹا ہے، 11 لاکھ میں سودا پھٹا ہے۔ یہ بتائیں کہ مطالبہ جہیز حرام، اور جو شادی کی ابتدا حرام سے کیا ہو اس کی زندگی میں برکت کہاں سے؟ آنے والے وقت میں بچوں کے ہاتھ سے مار کھانے کے لیے تیار رہے، ایک گلاس پانی بچوں کے ہاتھ سے نہیں پی پائیں گے، چونکہ جب شادی ہی سنت کے خلاف ہوگی تو بچے وفادار کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب شادی ہوتی ہے سنت کے مطابق تب اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں میں ماں باپ کی محبت عطا کر دیتا ہے، فرمانبردار اولاد دیتا ہے۔ تو آنے والے وقت جیسے ہم لوگ آج ترس رہے ہیں کہ میرا طالب علم میرا کپڑا دھو دے، ہم لوگ ترستے تھے پڑھنے کے زمانے میں کہ استاد کپڑا دے تاکہ میں دھوؤں، استاد پاؤں پھیلائے تاکہ میں پاؤں دباؤں، استاد موقع دے تاکہ میں لگاؤں۔ پہلے لوگ ترستے تھے کہ سر میں لگائیں، پاؤں دبائیں، لیکن استاد دیتے نہیں۔ آج ہم لوگ ترستے ہیں کوئی طالب علم پہلے کے دبائے، طالب علم ایک سر میں لگائے، نہیں ملتا، طالب علم ملتے ہیں۔ دادی کی بڑی خدمت، روزانہ ایک موقع تھا کہ رات کے وقت میں آنا، دادی کا پاؤں دبانا، والد کا پاؤں دبانا۔ امی باحیات ہیں، اگر امی کا پاؤں دبانے میں جاتا تو وہ دباتی نہیں ہے کہ نہیں مولانا صاحب، میں کوئی بھی مولانا بنے مفتی بنے مگر میں آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں، مگر کل ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ اولاد مجھ کو پانی دے، اولاد نہیں دے پائے۔ کیوں؟ شادی کا انداز دیکھتے، میرج ہال میں شادی ہو رہی ہے، دروازے پہ شادی ہو سکتی تھی، وہ 1 لاکھ روپے جو میرج ہال میں خرچ ہو رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے اگر بچ گئے ہوتے تو غریبوں مسکینوں کی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی۔ اپنے مسجدوں میں شادی کا ماحول پیدا کیجیے، آپ کے پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں، آپ کے پیغمبر کی بیٹی سے بڑی کسی کی بیٹی نہیں۔ پیغمبر اعظم نے اپنی بیٹی کی شادی مسجد میں کی، اللہ نے اس شادی میں اتنی برکتیں دی کہ حسن اور حسین جیسا بیٹا عطا فرمایا، جنہوں نے دنیا پر جغرافیہ کر دیا، جنہوں نے خون سے اسلام کی تاریخ کہ آج بھی مسلمانوں کے دل میں حسین کا نام سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اور تیسرا سوال ہوگا مال فرام ویئر، ان وچ ویز یو، مال کہاں سے کمایا؟ جھوٹ بول کر، ساموہک لون کا کاروبار کر کے، یا دوسروں کو ٹھگ کے، دوسروں کی زمین ہڑپ کے، یا دوسروں کا درخت چوری کر کے بیچ کے، یا بکی ہوئی زمین دوبارہ بیچ کے، یا رات کے وقت میں دوسروں کی فصل چوری کر کے کہاں سے مال کمایا؟ جواب دینا ہوگا۔ اور پھر مال خرچ کہاں کیا یہ بھی بتانا ہوگا۔ بھلے یہاں میری بات آج نہیں مانے، باپ کی بات نہیں مانے، پیر صاحب کی بات نہیں مانے، قیامت کے لیے تو حساب دینا ہوگا۔ فرام ویئر، کہاں سے کمائے، اور کہاں کس راستے میں خرچ کی۔ مال اللہ کی نعمت ہے، یہ نہیں کہ میرا من ہے، میرا مال ہے، جہاں چاہے خرچہ کریں، الیکشن میں اڑا دیا 10 کروڑ روپے، میرا من ہے، میرا مال ہے، جہاں چاہے خرچہ کریں۔ دنیا میں تو آپ بول دو، مگر قیامت کے دن بچ نہیں پائیں گے۔ حضور سچے، حضور کی بات سچی، قرآن سچا، حدیث سچی۔ حضور کہتے ہیں کہ 1 انچ بندہ ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے دے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ آخری سوال چوتھا ہوگا، جو کچھ تم نے علم میں سیکھا اس پر کتنا عمل کیا؟ جو کچھ آپ نے تقریروں میں سنا، جو کچھ آپ نے کتاب کو پڑھ کے سنا، جو کچھ آپ کو جمعہ کے دن بتایا گیا، جو عیدین کے خطبے میں سکھایا گیا، جو کچھ آپ نے سیکھا صرف بڑھ بڑھ کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے بکواس کرنے کے لیے، یا صرف تقریر کرنے کے لیے، یا اس پر عمل کرنے کے لیے، جو آپ نے علم میں سیکھا اس پر کتنا عمل کیا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ عالموں کو، پیر کو، فقیر کو، سب کو دینا ہوگا، آپ سبوں کو دینا ہوگا۔ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ ہم نہیں جانتے تھے،
ہم کو خبر نہیں تھی. غیر مسلم کہہ سکتا ہے مگر مسلمانوں کے ہاں جمعہ کی نماز فرض ہے اور جمعہ تقریر شرط ہے. جس طرح بغیر غسل نماز نہیں اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کی نماز نہیں ہے. بچپن سے لے کے مرتے دم تک جمعہ پڑھنا ہے اور جمعہ میں واج سننا ہے عربی کا واز، اسی عربی کا ٹرانسلیشن اردو میں، لوکل لینگویجز مقامی زبانوں میں. اس لیے مسلمان تو یہ نہیں بولے گا کہ ہم نہیں جانتے تھے، چونکہ ہم لوگ ہوش سنبھالنے کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ میں خطاب سنتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، یہ عذر قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا. نہیں معلوم تھا تو تم نے سنا کیوں نہیں، سیکھا کیوں نہیں، جانا کیوں نہیں. جو ہمارے بچے آج نعت اور قوالی کے پیچھے پاگل ہیں، ان بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے وضو کرنا سیکھا یا نہیں سیکھا، تم نے غسل کرنا سیکھا یا نہیں سیکھا، تم نے بزنس کرنا سیکھا یا نہیں سیکھا، مال کمانا، مال خرچ کرنے کا ڈھنگ تم نے سیکھا یا نہیں سیکھا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو ان چاروں زبردست سوالات کے جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں